السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ سماعت فرما رہے ہیں خطیب ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نایاب خطاب۔ موضوع ہے رد تقلید بامقام شیخو پورہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سماعت فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عاصم اسلامک سینٹر کا وزٹ ضرور فرمائیں اور دیگر جید علماء کرام شہدائے اہل حدیث کے نایاب خطابات سے مستفید ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات، میرے لیے آج کا دن بڑی خوشی کا، مسرت کا اور یادگار دن ہے کہ اس چھوٹے سے قصبے میں اتنے بڑے اہل توحید کا اجتماع ہے، اور یہ احسان ہے، یہ کرم ہے، یہ فضل ہے رب العالمین کا کہ آج اس سرد موسم میں، اس گئی رات میں، اس چھوٹی سی بستی میں دیوانگان کتاب و سنت اور شہدائیان مسلک حق کا اتنا بڑا اجتماع ہے کہ جگہ اپنی وسعت کے باوجود تنگی دامہ کا شکوہ کر رہی ہے۔ یہ حقیقی بات ہے، صلہ ہے رب کی کرم نوازیوں کا، رب کی رحمتوں کا، اور نتیجہ ہے ہمارے ان بزرگوں کی کوششوں کا اور ان بھائیوں کے جد و جہد کا، جو رات دن اللہ کی کتاب ہاتھ میں لیے نبی محترم علیہ السلام کے ارشادات اپنے دامن میں لیے بستی بستی، کوچا کوچا، گلی گلی، شہر شہر ہر روز گھومتے پھرتے اور لوگوں کے دلوں کی تاریکیوں کو دور کر کے ان میں مشعل توحید جلا رہے ہیں۔ میں بنیادی طور پر ایک بات سمجھتا ہوں، اور وہ بات سمجھنے کے بعد اپنے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں
کہ اگر شمع نہ ہو، دیا نہ ہو، چراغ نہ ہو، بجلی کے لیمپ نہ ہو، تو رات کی تاریکیاں دور نہیں ہو سکتی۔ یہ ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں، کمکمے لگے ہوئے ہیں، بلب جلے ہوئے ہیں، اس لیے کہ رات کے اندھیاروں کو شکست دیں اور تاریکی کو روشنی میں تبدیل کریں۔ بے ہے نہیں امت کے علماء کرام اس کائنات میں کتاب و سنت کے نور سے منور وہ چراغ ہے جو اپنی جوانی، اپنی قوتیں، اپنی طاقتیں ان چراغوں میں ڈال کر تمہارے دلوں کو جکڑنے والی تاریکیوں کو شکست دے رہے ہیں۔ اگر علماء کرام نہ ہوتے تو یقین کرو کوئی ہمارے دلوں پہ جمے ہوئے زنگ کو کھرچنے والا اور ہمارے جسموں کا احاطہ کرنے والی تاریکی کو دور کرنے والا نہ ہوتا۔ آج ہم جو کتاب و سنت سے آشنا، اللہ رسول سے باخبر، توحید کو جاننے والے، سنت رسول کو ماننے والے ہیں، تو یہ صلہ ہے علماء کرام کی ان کاوشوں کا جو انہوں نے ہماری بستیوں کے ایک ایک چپے میں صرف کی، اس لیے اپنی جوانیوں کو بڑھاپوں میں تبدیل کیا، اپنے بڑھاپے کی کلفتوں کو برداشت کیا تاکہ نبی کی یہ امت حقیقی معنوں میں نبی کی امت بن سکے۔ اور آج جب میں بستی بستی، شہر شہر اسی طرح کے اجتماعات کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا انعام ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمارے بزرگوں کی کوششوں کو رائیدہ نہیں کیا ہے۔ میں اس منڈی میں کافی دیر سے آ رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے ہر سال پچھلے سال سے فدائیان توحید و سنت کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ علامت ہے اس بات کی کہ حق ہمارے ساتھ ہے، حق تمہارے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ باوجود دشمنیوں کے، باوجود رکاوٹوں کے، باوجود عداوتوں کے، باوجود سازشوں کے، باوجود اپنوں اور بیگانوں کے مکر و فریب کے، یہ قافلہ توحید ہے کہ اس میں شامل ہونے والوں کی تعداد بڑھتی ہی جاتی ہے، کمی نہیں آتی ہے۔ اور یہی چیز تھی جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی صورت میں روم کے دربار میں ابو سفیان کی زبان سے ادا ہوئی کہ جب قیصر روم نے نبی محترم علیہ السلام کے بارے میں ابو سفیان سے، جبکہ وہ مومن اور مسلمان نہ ہوئے تھے، پوچھا کہ میں نے سنا ہے تمہاری بستی میں ایک نبی آیا، نبی نے جنم لیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مجھے بتلاؤ وہ کیسا آدمی ہے، اس کے اوصاف کیا ہے۔ اور سوالات کے دوران اس نے ایک سوال یہ بھی پوچھا، یہ بتلاؤ اس
موٹے موٹے لوگ اس کے ساتھ تھے. تو ہرقل نے پوچھا مجھے یہ بتلاؤ جب سے اس نے دعویٰ نبوت کیا اس کے ماننے والوں میں کمی آئی ہے کہ اضافہ ہوا؟ ابو سفیان کہتے ہیں جھوٹ سے نہ آشنا تھا, سچی بات کہنے کی عادت تھی کہ جاہلیت میں بھی جھوٹ بولنا برا سمجھا جاتا تھا. میں نے کہا سچی بات یہ ہے کہ جس نے اس کو دیکھا پھر اسی کا ہو گیا, جس نے اس کو سنا پھر اسی کا بن گیا, جو اس کے پاس بیٹھا پھر اس نے اس کے پاس سے اٹھنا گوارا نہیں کیا. اس نے کہا یہی سچائی کی علامت ہے کہ جب اسے سنایا جاتا تو پاک دل اسے مانتے, اسے تسلیم کرتے, جب اسے دیکھا جاتا تو پاکیزہ نگاہیں اسے تسلیم کرتی, اور حق والوں میں اضافہ ہوتا ہے ان میں کمی. اور آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کوئی دن تھا کہ لوگ دیا لے کے چراغ لے کے نکلتے تھے, کوئی وہابی دیکھے کہاں ہے کوئی مل جائے, اور یہ تو کل کی بات ہے. دشمن ہمیں تنت سے کہتا تھا وہابی, اور آج چراغ اٹھا کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. سورج چمک رہا ہے, چاند دمک رہا ہے, کائنات کی کوئی بستی ایسی نہیں جس میں کوئی نظر اٹھانے والا نظر اٹھائے اور اس کو محمد کا پروانہ نظر نہ آئے. آج بستی بستی, شہر شہر, گلی گلی, کوچا کوچا, اور میں کہا کرتا ہوں پہلے لوگ توحید سنت پہ آشنا ہوتے مسجدیں ڈھونڈتے پھرتے تھے, کوئی توحید والوں کی مسجد نظر آ گئی. آج چوراہوں پہ نظر ڈالو تو وہ مسجد سامنے نظر آئے جس پہ لکھا ہوا ہو ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. یہ خدا کا گھر ہے, ہم نے خدا کے نام کے سوا اس پہ کسی دوسرے کا نام لکھنا گوارا ہے. یہ اعزاز بھی اس گروہ پاک باز کو حاصل. یاروں میں کہا کرتا ہوں حق وہ جو سر چڑھ کے بولے, اپنا نام اپنا گھر بناؤ تو اس پہ اپنا نام لکھو, اپنا گھر بناؤ اس پہ اپنا نام. شرم نہیں آتی خدا کا گھر بناتے ہو تو نام غیر اللہ کا لکھ دیتے ہو. کیا تم نے سمجھا ہے دین میں؟ گھر خدا کا, نام غوث کا, مسجد غوثیہ, گھر خدا کا, نام کسی دوسرے کا. اور اگر تمہیں اپنے گھر پہ اپنے سوا کسی کا نام لکھنا گوارا نہیں تو عرش والے کے گھر پہ غیر عرش والے کا نام کیسے لکھتے ہو؟ اور کہتے کیا ہے دور میں نکل جاؤ. مجھے بتلایا گیا ایک یہاں اور فتنہ فساد کی آگ بھڑکا کے چلا گیا. کہتا ہے یہ تو کل پیدا ہوئے ہیں, بتلاؤں گا کل کون پیدا ہوا اور محمد کی انگلی کس نے تھام رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بات آئے گی. میں کیا یہ رہا تھا کوئی دور تھا لوگ ڈھونڈتے تھے, آج دور ہے کہ نگاہ اٹھاؤ سامنے وہاں بھی نظر آتا ہے. پہلے لوگ ہمیں تانے سے کہتے تھے وہابی, آج ہم اپنے آپ کو وہابی کہتا ہوں کہتے ہیں, فخر سے کہتے ہیں. کوئی آدمی ہم کو تانا مارنے کے لیے تیار اب کوئی نہیں. بڑے یار وہابی آ گیا, اب ہم کہتے ہیں وہابی آ گیا ہے.
چہرے کا رخ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سورج کی تپش اور توانائی اور چمک اور دمک کو دیکھنے کی ہماری اندھی آنکھوں میں سکت نہیں ہے، آنکھیں چندھا رہی ہیں۔ دن کے تنہا کا میں جبن پہ یہاں میرے راستہ اور بھی ہے، کیا زمانہ تھا، ہم نے یہی کہا، کہنے لگے وہ بھی تمہارے ساتھ نہیں، وہ بھی تمہارے ساتھ نہیں، گلابیوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ محاذ بنا لیا۔ ہم نے کہا گلا نہیں جو گریزوں ہے چند پیمانے، گلا نہیں جو گریزوں ہے چند پیمانے، نگاہ یار سلامت ہزار میں خانے، مدینے والا موجود رہے، مدینے والے کی حدیث موجود رہے، ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مدینے والا کافی ہے، ہمیں نہیں کسی دوسرے کی ضرورت۔ وہ اور یہ عملی تصویر ہے۔ کل جلسہ ہوتا تھا یہاں، حافظ صاحب اتنی ہی مسجد بنا کے بیٹھ گئے، کون آئے گا اتنی ہی بھر جائے تو بڑی بات ہے۔ پھر دیکھا کہ نمازی زیادہ مسجد چھوٹی، پھر بڑھائی، پھر دیکھا چھوٹی۔ ایک دفعہ میں حضرت کے ساتھ، حضرت مولانا محمد حسین صاحب کے ساتھ یہاں حاضر ہوا، اندر سٹیج لگا ہوا تھا اس مسجد کے اندر، اور لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے، اور اکیلا حافظ عبد الرزاق اور اس کا بھائی وہاں کھڑا تھا پہرا دینے کے لیے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ یہ جگہ ساتھ بڑھائی اور بڑے مقابلے ہوئے، بڑی حسد کے تیر پھینکے گئے، بڑی دشمنی، بڑی سازشیں، بڑے مکر و فریب، بڑے اونچی دکانیں سجائی گئی، لیکن لوگوں نے کہا دکان اونچی ہے پکوان پھیکا ہے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ یہ جگہ تنگ نظر آ رہی ہے، اور میں اپنے بزرگ، اپنے قابل احترام داعی اللہ حضرت مولانا محمد حسین صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ حافظ عبد الرزاق کو کہیے اب جگہ کچھ اور خریدے، اب اونٹوں سے دوستی لگائی ہے تو دروازے اونچے رکھنے پڑیں گے۔ وہ دن گئے جب ان کی دوستی بھیڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، اب بھیڑوں کے ساتھ دوستی نہیں، اونٹوں کے ساتھ دوستی ہے۔ اب دروازے اونچے کرواؤ اور بھیڑوں کو خمیرہ دازمان کھلاؤ، ان کو دل کے دورے پڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو سارے مولوی اکٹھے ہو گئے، مولویوں کا سردار مولوی محمد حسین بھی اکٹھا ہو گیا، خطیب شیریں بیان تے شعلہ بیان مولانا یزدانی بھی نال، اور ساڈے کول عبداللہ شیخو پورا لا گیا سی، انہوں بھی اغوا کر کے لا گئے۔ مینوں ڈر ہے کہ سویرے تسی اٹھو تو تسی بھی اغوا نہ ہو گئے ہو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور بات سن لو، میں نے اشارات میں بات کہی ہے، بات سن لو۔ یہ ہمارا بزرگ بوڑھا بیٹھا ہوا ہے کبیر دینے والا مولانا بہو، اندر بیٹھ کے یہ درود شریف پڑھ رہا ہے کہ اللہ جلسے کو کامیاب کرے۔ انشاءاللہ کامیاب ہے، جب ان بزرگوں کے قدم آگے وہ کامیاب ہی کامیاب انشاءاللہ۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ ٹینکی ہم نے اپنی ماں کی نہیں بنائی، حال ہم نے اپنے پیو کا نہیں بنایا، ہمارے پاس تو یہ بزرگوں کی پونجی ہے انشاءاللہ۔ یہ بزرگ، یہ اکابر علماء کرام، یہ کتاب و سنت کی روشنی سے کائنات کو روشن کرنے والے انسان انشاءاللہ جہاں جائیں گے تاریکی بھاگ بھی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج بھی چمکے اور اندھیرا بھی رہے۔ سورج اور اندھیرے دونوں کا آپس میں بیر ہے۔ جال حق کو وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ہماری عادت شب پاس کے جانے کی علامت ہے۔ انشاءاللہ ہم وہ ستارہ صبح ہیں جن کے بعد رات نہیں آ کرتی سورج نکلا کرتا ہے، اور وہ دن آئے گا، یقیناً آئے گا، یقیناً آئے گا
ہمیں کہتے ہو یہ معمولی لوگ ہیں. سن لو، ترجمہ نہیں کرتا ہے سہیلن خلاصوں میں موت بنائی. سن لو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی انشاءاللہ. تم ٹوٹے ہوئے دیے ہو، تم مفلس کا بجھا ہوا چراغ ہو، تم اس بیوہ کا دل ہو جو سرے شام بجھ جایا کرتا ہے. اپنے آپ کو بجھنے سے پہلے چھپا لو، وگرنہ انشاءاللہ تمہارا چراغ اس طرح بجھے گا کہ آنے والی نسلیں تمہیں یاد کر کے نفرت کے الفاظ تمہاری طرف پھینکا کریں گی کہ تم نے چراغ کا نام لے کر تاریکیوں کو روشن کیا، نہیں بلکہ تاریکیوں کو پیادہ کیا. چراغ وہ تھے جنہوں نے خون جگر اس لیے جلایا کہ ان کی قوم روشن ہو جائے. ہم نے اس لیے چراغ نہیں جلائے کہ ہمیں روشنی مل جائے، ہم نے اس لیے خون دیا، ہم نے اس لیے جوانی صرف کی، ہم نے اس لیے اپنی توانائیوں کو خرچ کیا کہ ہماری قوم کے جوان، ہماری قوم کے ثبوت، ہماری قوم کے فرزند اس ملک میں سینہ تان کر اور گردن اٹھا کے چلے اور اس بات پر فخر کرے کہ وہ ان لوگوں کی یادگار ہے جنہوں نے اس ملک کے چپے چپے پہ کتاب و سنت کا نور پھیلایا ہے. انشاءاللہ نور پھیلے گا، نور انشاءاللہ، اونچی بولو، نور انشاءاللہ پھیل کے رہے گا. اپنوں کا لبادہ اوڑھ کر، بیگانوں کا روپ دھار کر کوئی سیلاب نور کے آگے بند نہیں باندھ سکتا. لوگوں نے پانیوں کے آگے بند باندھے ہیں، لوگوں نے دریاؤں کے آگے بند باندھے ہیں، لوگوں نے نہروں کے آگے بند باندھے ہیں، لیکن کائنات کی کسی قوت و طاقت نے نور کے سیلاب کے آگے کبھی بند نہیں باندھا. انشاءاللہ یہ نور جوہر خانے کو، شیخو پورا کو، لاہور ڈویژن کو، پنجاب کو، پاکستان کو اپنی آغوش میں لے گا. پاکستان کی فضاؤں میں توحید و سنت کا پرچم لہرائے گا. پاکستان کی ہوا میں محمد کی عظمت کے ترانے گونجیں گے. پاکستان کی وادیوں میں نبی کا نام اونچا ہوگا. کائنات کی کوئی قوت و طاقت نبی کے پرچم کو سرنگوں نہیں بنا سکے انشاءاللہ. اس لیے ہماری دعوت تھا، ہمارا آواز و عقیدہ، ہماری پکار ستھری، کوئی بھاؤ نہیں، کوئی اکاڑے کا ہو، کوئی ہزارے کا ہو، کوئی کسی جگہ کا ہو، ہمارے سامنے تو آئے، بات تو کرے، سمجھائے تو صحیح. ہم کیا کہتے ہیں؟ سن لو، نیا وہ ہے جو نئی بات کی طرف لوگوں کو بلائے. تم ہم سے ہماری تاریخ پوچھتے ہو، آؤ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. میں کہتا ہوں نیا وہ ہے جو یہ کہے کہ آج کے انسان کی طرح کل کے انسان کی طرح بنو، اور پرانا وہ ہے جو یہ کہے بننا ہے تو 1400 سالہ قدیم ابو بکر کی طرح بنو، فاروق اعظم کی طرح بنو، عثمان ذی النورین کی طرح بنو. علی مرتضیٰ کی طرح بنو، طلحہ کی طرح بنو، زبیر کی طرح بنو، سعد ابن ابی وقاص کی طرح بنو، ابو عبیدہ ابن جراح کی طرح بنو، عمرو ابن عاص کی طرح بنو، سعید ابن عاص کی طرح بنو. کون نیا کون پرانا؟ مجھے میرا دل بھر آیا ہے. یہ کیا
سوار علم تھا یہ خنگ بد لگام، اور اس کی نگاہ سادہ مریدوں کی جیب پر، اور اس کی نظر میں دولت دنیا دو حرام، اور اس حادثے پہ اس کے سوا اور کیا کہوں، اللہ نے مہنگی کو بھی ہونے لگا زکام۔ ہمارا منہ نہ کھلواؤ، اگر رہنے دو، ہم سے اگر کسی نے چھیڑ چھاڑ کی تو پھر اپنا ہوا، ہم نے اس کو بھی کبھی معاف نہیں کیا، ہم اس کی گھر والی کے نام کی رجسٹریاں بھی لے کے آ گئے۔ تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا، تم ہمیں کہتے ہو، میں نے آج تک یہ بات نہیں کہی، ہم کو تانا دیتے ہو نیا ہونے کا، تم کائنات کے سامنے قاسم و لازمی پیش کرتے ہو، میں کائنات کے سامنے صدیق کی صداقت پیش کرتا ہوں۔ تم کیا ہو، تمہارا مسلک کیا ہے، تم لے کے آگے ہو پٹاری لکھنؤ، تم کہتے ہو یہ نئے یہ پرانے، تم قوم کو کہتے ہو کہ وہ گنگوئی بنے، میں قوم کو کہتا ہوں وہ فاروق کے نقش قدم پہ چڑھے۔ تم قوم کو اشرف علی تھانوی کا حوالہ دیتے ہو، میں قوم کو ذوالنورین کا حوالہ دیتا ہوں۔ تم قوم کو انور شاہ کشمیری کا حوالہ دیتے ہو، میں قوم کو فاتح خیبر علی مرتضیٰ کا حوالہ دیتا ہوں۔ اور بات آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، تم قوم کو ابو حنیفہ منواتے ہو، میں قوم کو محمد الرسول اللہ منواتا ہوں۔ میں اپنے دیوبندی بھائیوں کو کہتا ہوں، ان بد لگاموں کو لگام دے۔ تم کیا سمجھتے ہو ہمارے منہ میں زبان نہیں، ہمارے منہ میں اتنی لمبی زبان ہے کہ نہ حکمران اسے برداشت کرتے ہیں نہ میاں اسے برداشت کرتے ہیں۔ سن لو، یہ کپورے کھانے والی قوم ہم سے مقابلہ کیا کرے، یہ آگے ہے۔ میرے شیخ کہہ رہے ہیں کوا کھانے والی قوم، کوا کھاتے نہیں، کبے تو خود بنے ہوئے ہیں۔ سن لو، ہم سے پیٹ نہ لڑاؤ، وگرنہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح تمہیں کوئی لوٹنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تم لے کے کیا آئے ہو، سودا تو گھر سے لے کے آؤ، کوئی خالی بنجاری کی انجلی لے کے آگے ہو ہمارے مقابلے میں، لے کے کیا آئے ہو؟ تم دیوبند کو سجاؤ، ہم مدینے کو اپنا بنائے۔ تمہاری دور کہاں تک؟ تم چلتے ہو سہارنپور سے دیوبند، دیوبند سے سہارنپور، سہارنپور سے دیوبند، دیوبند سے سہارنپور، اور اگر بڑی تم نے چھلانگ لگائی تو تھانہ بھون پہنچ گئے۔ جاؤ، میری ساری تاریخ میں نہ سہارنپور ہے، نہ دیوبند ہے، نہ تھانہ بھون ہے، نہ گنگوہا ہے، نہ امروہہ ہے، نہ ابدال ہے، نہ کوئی دوسرا کاندھا ہے۔ میری تاریخ میں اگر ہے تو یا مکہ ہے یا مدینہ ہے۔ کیا لے کے آئے ہو ہمارے، سمجھاؤ اس کو۔ اور اکارے کا خمیر ہی ایسا برا ہے، کوئی بھابھی بھی اگر جنم دیتا ہے تو برا ہی جنم دیتا ہے، خمیر ہی برا ہے، ایسا بد خمیر بات نہیں ہے، شہر کو کوئی بھی برا نہیں ہوتا۔ اور ہم نے مولویوں کو سنا تھا، مولوی ماسٹر بھی دین کی بات کر رہے ہیں، ماسٹر جی بچوں کو پڑھاؤ، ہم بچے نہیں ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے میری عادت کے خلاف ہے، آپ نے مجھے 12 سال سنا، میں نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا، لیکن سن لو، میرے اندر اگر خون اجم کا ہے تو میری تربیوں کی ہے، اور میں کہہ دیتا ہوں لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین۔ ہم نے مولانا ابراہیم اپنوں کو بھی جا کے سنا دے، لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین۔ کوئی سمجھتا ہے اس کے اکابر آسمان سے اترے ہوئے ہیں، ان کو مٹی چین کی لگی ہوئی ہے؟ ہمارے اکابر کے جو چاہے زبانیں پر، کائنات کے رب کی قسم ہے، تم اپنے سارے مبلغ لے آؤ، میرے مولانا محمد حسین کے جوتے کا مقابلہ نہیں کرتے۔
ہیں تو بے اختیار آتا ہے زبان پہ بلبل چہک رہی ہے حیات رسول. کیا تم کہتے ہو؟ ہمیں کہنا جہاں جاؤ بڑا کھلا ہے. کیوں گردش مدام سے گھبرا جائے دل؟ انسان ہوں پیالہ اور ساغر نہیں ہوں میں. ہم بھی دل رکھتے ہیں زبان رکھتے ہیں. تو کیا اور ہم نے تو کبھی اس وقت آنکھوں کو نہیں جھکایا سر کو نہیں گرایا تھا جب اس کائنات میں صرف تم ہی تم نظر آتے. آج کعبے کے رب کی قسم ہے کوئی بستی ایسی نہیں جس میں میں ہاتھ اٹھاؤں اور سینکڑوں ہاتھ میرے ہاتھ کے ساتھ نہ اٹھے. کون سی بستی ہے؟ کوئی بستی. اب بتلاؤ وہابی اور دین کے لیے مرنے مٹنے کو تیار ہو کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتلاؤ. ارے وہ دن گئے جب ہم کہتے تھے نثار میں تیری گلیوں پہ آ کر کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے اور جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظریں چڑھا کے چلے جس وجہ بچا کے چلے. اب ہم نہیں یہ کہتے. اب ہم کہتے یہ نہ سمجھو کہ تمہاری بستی میں پتھر بنے ہوئے ہوں گے اور کتے کھلے ہوئے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا. اگر کتے کھلے ہوئے ہیں تو پتھر بھی ہاتھ میں تھمے ہوئے ہوں گے. کیا سمجھا؟ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سماعت فرما رہے ہیں شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نایاب خطاب ہمارے یوٹیوب چینل الاشار 313 سے اور قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سماعت فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عاصم اسلامک سینٹر پر تشریف لائیں اور شہدائے اہل حدیث اور جید علماء کرام کے نایاب خطبات یوٹیوب پر پہلی مرتبہ سماعت فرمانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد دور کرتے نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں. کچھ لے کے تو آؤ ہمارے مقابلے کے. تمہیں پتہ ہی نہیں تم کن لوگوں کے مقابلے میں چلے. سوچو اب مکے مدینے کے مقابلے چلے. سوچو اب مکے مدینے کے مقابلے میں تم بستی کو لے کے آؤ. تم دیوبند لے کے آتے ہو وہ بھی ہندوستان کی بستی جس میں اندرا گاندھی کی حکومت ہے. تم لے کے تو آؤ. اور کوئی بستی لانی تھی تو عرب کی بستی لاتے. ہر کوئی یہ نہ کہ کوفہ عرب کا کوفہ عجم کا ہے. نوٹ کر لو طالب علموں کوفہ عرب کا نہیں. جاؤ جب الملتان برادری اٹھا کرے گا. نہ تمہارا امام عرب کا نہ تمہارا شہر عرب کا. ہمیں کیا بات کہنا پڑتا؟ تمہارا مذہب بھی ہندوستان کا تمہاری بستی بھی ہندوستان کی. اور مقابلہ ان سے کرتے ہو جن کا مذہب بھی مدینے کا جن کا آقا بھی مدینے کا جن کا مولا بھی مدینے کا جن کا ملجا بھی مدینے کا. ان سے مقابلہ کرتے ہو. ان سے مقابلہ کرتے ہو. اور مقابلہ ان سے کرتے ہو جو پیدا مکے میں ہوا دفن مدینے میں ہوا. جو جوان مکے میں ہوا جس نے اپنی زندگی آخری ایام مدینے میں گزاری. اس سے کس کا مقابلہ؟ سہارنپور کا مقابلہ مکے مدینے کا نہیں ہو سکتا. نہ دیوبند سے ہو سکتا. تم لو جتنے جی چاہے اشرف علی لے آؤ ہم پھر بھی انہیں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. تمہاری طرح باطل تمہارا اندراز گستاخ نہیں ہر گئے. اللہ ان سے بہتری کا سلوک کرے. اب نہیں لیکن سوچو تو صحیح تم کیا لوگوں کو بناتے ہو ہم لوگوں کو کیا بناتے ہو. کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ تم ہم ایسے بنو. کبھی ہم نے یہ نہیں کہا غلام مولوی جیسے بنو. ہم نے کہا بننا ہے تو اس جیسا بنو جس جیسا محمد نے اپنے ساتھیوں کو بنایا تھا. دیکھو ہماری دعوت
زمین کی قسم ہے، فیصلہ کرو انصاف سے۔ ہم کہتے ہیں کائنات میں سب سے بہترین مسلمان کون تھا؟ صدیق۔ کون تھا سب سے بہترین؟ صدیق۔ ہم کہتے ہیں جتنا دین صدیق نے مانا، جتنا دین صدیق نے مانا اتنا دین تم مانو، اور جس نے اتنا دین مان لیا انشاءاللہ قیامت کے دن صدیق کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں، کتنی سیدھی بات، ہم یہ کہتے ہیں جاؤ اپنے مولویوں سے کہو جھوٹ کھانے والوں، میں کوئی کشمیر میں نہیں رہتا، نہ میں کوئی بلوچستان میں رہتا ہوں، تم جاؤ اپنی بستی کے سارے علماء کو بلاؤ، بستی کے مولویوں پر اگر اعتماد نہ ہو ضلع کے سارے علماء کو بلاؤ، ضلع کے علماء پر اعتماد نہ ہو پورے صوبے کے علماء کو بلاؤ۔ میں تمہیں یہ بھی چھوٹ دیتا ہوں، صوبے کے نہیں پورے ملک کے بلاؤ، بر صغیر کے بلاؤ، پوری کائنات کے بلاؤ، بلاؤ ان سے کہو صحابیوں کا ایک چھوٹا سا مولوی کہہ کے گیا ہے کہ اس طرح کا دین اختیار کرو جس طرح کا صدیق نے اختیار کیا، اور صرف اتنا کرو جتنا صدیق نے کیا، نہ اس سے کم کرو نہ اس سے زیادہ کرو۔ سارے مولویوں کو کہو کیا یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ مسئلہ یاد رکھنا، ساری کائنات کے اپنے مولویوں کو بلاؤ۔ یارو ہمیں اسی لیے تو کہتے ہیں ان کی بات نہ سنو، کیوں؟ ان کی بات سیدھی سادی، جو سنے گا انشاءاللہ دل میں دین ہوگا، دل میں گھر کر لے گی بات، چھوٹ نہیں سکتا۔ چھوٹے تو اس کی بات سے جس کی بات اتنی سیدھی ہو جتنی جلیبی سیدھی ہو، کہ بچہ نے پتہ ہی نہیں لگتا کسوں چلے گئے تو کسے مکے میں جا، بالکل اس طرح سیدھے جو ہے سادہ حضرت رضاق سیدھے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور بات سیدھی سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ مولویوں ساری کائنات کے مولویوں سے پوچھو، ایک بابیوں کا مولوی کہہ گیا دین اتنا مانو جتنا صدیق نے مانا، نہ کم کرو نہ زیادہ، اور ہمارے مولویوں بتلاؤ اتنا مانے تو ہماری نجات ہو جائے گی کہ نہیں؟ پوچھو مولویوں سے۔ اور یہ ایسا سوال ہے مولوی ہاں کہے تب بھی مرتا ہے، نہ کہے تب بھی مرتا ہے، موٹا جھٹکا مسئلہ یاد رکھے۔ ہاں کہے تو پوچھو اور صدیق کے زمانے میں دیوبند تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں کہے تو پوچھو صدیق کے دور میں تیری فقہ کی لال کتاب تھی کہ نہیں تھی؟ ہاں کہے تو پوچھو صدیق کے زمانے میں تیرا کوفہ بصرہ تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں کہے تو پوچھو صدیق کے زمانے میں نبی کے سوا کوئی امام تھا کہ نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو مولوی تو یہ کہاں سے لے کے آ گیا؟ تو بتلا کہ جھوٹ سے کس کی آنکھوں کو اندھا بنانا چاہتا نہ کہے تب مرتا ہے، ہاں کہے تب مرتا ہے۔ وہ مجھ سے پوچھ کہ اہل حدیث تو بتلا تیرا مسلک صدیق کے دور میں تھا کہ نہیں تھا؟ کائنات کے رب کی قسم ہے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ میں کہوں گا میں اس سے زیادہ مانتا ہی نہیں جتنا صدیق نے مانا، اس سے کم کرتا ہی نہیں جتنا صدیق نے کیا۔ ہمارے نزدیک اسلام صرف اتنا جتنا صدیق نے مانا، جتنا فاروق نے مانا، جتنا عثمان نے مانا، جتنا علی کرار نے مانا، اور کوئی اسلام ہے ہی میری لغت میں نہ سہارنپور نہ دیوبند، میری لغت میں نہ پاک پٹن نہ بریلی، میری لغت میں نہ مراد آباد نہ الہ آباد، میری لغت میں نہ سیالکوٹ نہ شیخو پورا، میری لغت میں نہ
میری لغت میں نام ہے یا مکے کا یا مدینے کا، میری لغت میں نام ہے یا نبی کا یا عرش والے کا، اور کسی کا نام ہے ہی۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں، آپ اس سے پوچھ مطلب کس کا، مطلب اس کا پرانا جو صرف اس پہ چلے جو محمد اپنے صحابہ کو دے کے گیا صلی اللہ ما انا علیہ واصحابی، اور سچا مطلب وہ ہے جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہے۔ نہ میرے نبی نے کسی دوسرے کو امام مانا، نہ میرے نبی کے صحابہ نے نبی کے سوا کسی کو امام، نہ میرے نبی کے صحابہ نے کوئی فقہ مانی، نہ میرے نبی کے صحابہ نے کوئی پیر مانا، نہ میرے نبی کے صحابہ نے کسی بستی کو اپنا مرکز بنایا، نہ میرے نبی کے صحابہ نے کسی دوسرے سے اپنا رشتہ جوڑا۔ رشتہ جوڑا تو نبی سے جوڑا، سجدہ کیا تو رب کی بارگاہ میں کیا، اور یہی میرا میں کہتا ہوں مسلمان بننا ہے تو صدیق جیسا بنے۔ اگر اس نے تقلید نہیں کی تو تو بھی کسی کی تقلید، اگر اس نے کسی کو اپنا پیشوا نبی کے سوا نہیں بنایا تو تو بھی نبی کے سوا کسی کو اپنا پیشوا کون پورا؟ آج کہا جاتا ہے ہم پرانے، کتنے پرانے؟ 200 سال پہلے مولانا نوت بھی نے ہمارے مذہب کی بنیاد۔ میں نے کہا 200 سال کا پرانا ہوتا ہے کہ 1400 سال کا پرانا ہوتا ہے؟ اور کہا کیا؟ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بخاری کی شرح لکھتے ہیں، حدیث کی کتاب پڑھتے ہوئے، بخاری شریف پڑھتے ہوئے حدیث آئی، نبی علیہ السلام 1 میٹر پڑا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام، اب بولو نبی علیہ السلام خود کہتے ہیں، مولانا فیض الباری نے لکھا کہ میں نے دیکھا یہ حدیث میرے امام کے قول کے خلاف ہے، یہ حدیث میرے امام کے قول کے، یہ نہیں کہا میرے امام کا قول حدیث کے خلاف، یہ نہیں کہنے کی بات، کہنے گے یہ حدیث میرے امام کے قول کے خلاف ہے۔ شاگردوں نے پوچھا مولوی جی ان کی کریے، کہنے گے مجھے سوچن دیو یہ جواب کی، کس کا جواب؟ حدیث کا۔ آئے کیا ہوا؟ کہنے گے 13 سال سوچتا رہا ہوں، جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ 13 سال اور بڑھتے ہوئے اللہ نے کلمہ حق جاری کیا۔ کہتے ہیں میں سوچتا ہوں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، رب پوچھے گا کیا کرتے رہے ہو، تو میں یہی کہوں گا کہ ابو حنیفہ کی وکالت کرتا رہا، ساری زندگی کیا کرتا رہا ہوں؟ ابو حنیفہ کی۔ جاؤ مجھ سے میرا خدا پوچھے گا تجھ کو زندگی بھی کیا کرتا رہا ہے، میں ایک ہی جواب دوں گا، اللہ میں تیرے نبی کے پرچم کو بلند کرتا رہا ہوں۔ نہ کسی کی وکالت کی ضرورت ہے، نہ کسی کے دفاع کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کا دفاع؟ نبی کا فرمان ہو، گردن جھکا دی کہ آقا کلمہ تیرا پڑا ہے، کسی مولوی کا نہیں پڑا، کسی کا نہیں پڑا، کلمہ پڑا تو تیرے نام کا، مولا جپی تیرے نام۔ اور کیوں کہتے؟ اس لیے کہ رب نے جن کی پیروی کا حکم دیا، والذین اتبعوہم بإحسان، صحابہ نے یہی کہا۔ صدیق منبر پہ کھڑا کہتا ہے عورتیں لمبے لمبے مہر بنواتی ہے، آج کے بعد کوئی عورت زیادہ مہر نہ بنوائے۔ ایک عورت پیچھے سے اٹھی، اس نے کہا تم روکنے والے کون ہوتے ہو؟ جس بات کی اجازت میرے آقا نے میرے رب نے دی ہے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ ان آتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا، تم کون؟ گردن جھکا دی، کہا کلمہ رب کا پڑا، کلمہ رسول کا پڑا، اپنی ذات کو مقدم کرنے کے لیے تیار ہے۔ صحابہ کا مطلب کیا؟ نبی کا فرمان، اللہ کا قرآن آیا، اپنی گردن کو جھکا دی۔ ہماری حالت کیا؟ ہماری حالت، نبی کہتا ہے، رب کہتا ہے، قرآن
قرآن کی تعویل کرتے ہیں، اپنے امام کے قول کی تعویل کرنے کے لیے تیار ہے؟ قرآن میں آیا سن لو بات، قرآن نے کہا من اراد ان یتم الرضاع، اس کے لیے کیا ہے؟ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، اگر کوئی اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے تو زیادہ سے زیادہ 2 سال تک پلا سکتا ہے، ہدایت میں لکھا ہوا ہے 2.5 سال تک پلا سکتا ہے۔ پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ قرآن کے منافی؟ کیا لگے قرآن کی آیت کی تعبیر کر لیں، کبھی کبھی حمل 2 مہینے کبھی ہو جاتا ہے، کیوں بولا؟ قرآن کو بدلنے کے خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، ہم وہ نہیں ہیں، ہم وہ ہیں کتاب اللہ کا حکم ہے سر آنکھوں پر، محمد کا فرمان ہے سر آنکھوں پر، کہ ہمارے نزدیک نام ہے دین 2 چیزوں کا، یا رب کے قرآن کا یا محمد کے فرمان کا صلی اللہ ہو۔ بستیاں میں کہا کرتا ہوں بستیاں ہمارے پاس بھی بہت سی بنائی، بستیاں اگر ہم نے بنانا ہوتی ہمارے پاس بھی بہت سی بستیاں، شخصیتوں کو اگر تراشنا ہوتا ہمارے پاس بھی بڑی شخصیت، امام عبد الجبار غزنوی سب کہو رحمت اللہ علیہ، ان کے پاؤں میں ناسور ہو گیا، جراح کو دکھانے کے لیے گئے، ہاتھ لگاتا تھا طرف اس کو، کہا کیا کریں اس کو کاٹنا ضروری ہے، کہا اگر ضروری ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں پھر تم اسے دیکھ لینا، نماز میں شروع ہوئے، سجدے میں گئے، جراح نے سارا ناسور کاٹ کے باہر پھینک دیا، سلام پھیری، فارغ ہوئے، جراح سے پوچھا بھائی تمہیں نماز میں موقع ملا تھا ناسور کو دیکھا کیوں نہیں؟ کہا حضرت وہ تو میں نے سارا کاٹ کے پھینک دیا ہے، کہا مجھے عرش والے کی قسم میں اس کی یاد میں اتنا مشغول ہوا کہ مجھے تمہاری جراحت کا علم ہی نہیں ہوا، اگر بزرگ ہم نے بنا دیا۔ مولا امیر ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، ان کے متعلق ایک ہندو ڈاکٹر نے کہا امرتسر میں جب اپنی حدود کا آپریشن کروانے کے لیے گئے، امرتسر کا ایک ہندو ڈاکٹر ان کا آپریشن کرنے کے لیے آیا، اس نے پرانے زمانے میں آپریشن کے لیے کلوروفارم سناتے تھے، اب تو بڑے انجیکشن آ گئے، اس نے کلوروفارم حضرت کے آگے کیا، مولانا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کیا لگا کلوروفارم ہے؟ کہا کس لیے؟ کہا آپ کو سنا دوں گا تاکہ آپ کو آپریشن کرتے ہوئے تکلیف نہ، کہا میں نے اپنے آقا کا فرمان پڑھا ہے کہ میرے نبی سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے، مجھے سورہ ملک پڑھ لینے دو پھر مجھے سنانا۔ اس نے سمجھا 1-2 آیتیں ہوگی، حضرت نے پڑھنا شروع کیا، اس نے 1-2 منٹ انتظار کیے، اس نے کہا لمبی بات ہے، اس نے کلوروفارم سنا دیا۔ ڈاکٹر گواہی دیتا ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اپنے مجلے والے حدیث میں لکھا، مولانا کلوروفارم سنگا دیا گیا، مولانا بے ہوش ہو گئے، لیکن زبان اس وقت تک چلتی رہی جب تک سورہ ملک ختم نہیں ہو گئی۔ ڈاکٹر حیران اس نے مولانا ثناء اللہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کاش مولانا سنیے، آج اس شخص کو دیکھنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ جب یہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس وقت بھی یہ قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا، شخصیت ہمارے پاس، لیکن ہم نے ان کے بت نہیں بنائے۔ اور کہتے کیا ہے؟ کہتے وادیوں میں کوئی پیر ہوتا تو ان کے اوپر دیا نہیں جلتا قبروں پر، ہم نے کہا دیا وہاں جلتا ہے جہاں تاریکی ہوتی ہے، اور جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں تمہارے بدبودار تیل کے دیے کے جلانے کی ضرورت ہے، روشنی ہو نہ سکی دل بھی جلایا، دیا نہیں دل بھی جلاؤ تب بھی روشنی، اور جس کی قبر کے اندر جنت کے دریچوں میں سے دریچہ کھلا ہوا ہو اس کی قبر پہ دیے کی ضرورت کیا؟ شخصیتیں ہم میں بھی بڑی، بلکہ ہوئی ہم میں سے پچھلے برس نہیں چند مہینے پہلے ہم بغداد کے جس کو لوگ شریف کہتے ہیں، خدا کی قسم ہے جتنے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے شراب پی کے میں نے بغداد میں دیکھے اس سے کہیں اور، اور ان کی اپنوں پہ پردہ ہو گیا، اصلوں کا پردہ بے محابہ
ہوا بغداد ہم گئے، میرے دوسرے بھائی بھی میرے ساتھ کہنے لگے چلو بھائی پیر صاحب کی قبر پہ چلیں گے. میرے ساتھ کون سے چل گئے؟ پیران پیر. دوستی میں مزاق میں میرے ساتھ، میں نے کہا جانا ہے تو اپنے پیر کی قبر پہ جاؤ، ہمارے پیر کی قبر پہ کیوں جاتے ہیں؟ چل گئے تمہارا کہتے ہیں. میں نے کہا تم قسم اٹھا کے کہو کہ تمہارا کہتے ہیں، اور تمہیں پیران پیر بھی ملا تو وہاں بھی ملا. اپنے گروہ میں سے تمہیں پیران پیر بھی نظر نہیں آیا. اس نے حریت الطالبین میں کہا کہ 72 فرقے جہنمی، اور ان نے بڑے بڑے کے نام لیے، نام نہیں دیتا اگر گوئم زبان کو. اور دلیل کے ساتھ کہا ایمان لا یزید ولا ینقص. اس لیے کہا، میں نہیں کہتا، پیر نے کہا. کتاب پیر کی، زبان پیر کی، انہی کا مطلب کہ کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی. اس نے کہا سب جہنمی. حضرت صاحب کوئی جنتی بھی ہے؟ کہنے لگا ایک جنتی. کہنے لگے وہ کون؟ کہنے لگے صرف اہل حدیث. کہا اہل حدیث کی تعریف کیا ہے؟ کہنے لگے بدعت کرنے والے انہیں برا کہتے ہیں. پیر بھی ملا تو جاؤ. میں نے مولوی صاحب کو کہا 11ویں دینی ہے تو اپنے کسی کی دو، ہمارے بڑے کی کیوں 11ویں دیتے ہیں؟ انہیں 11ویں دینے کے لیے بھی ملا ہے تو ہمارا. ایک دن مولانا تقریر کر رہے تھے لاہور میں، مولانا احمد صاحب، ایک آپ کے رسول جا رہا، انگوٹھے چومتا ہوا، کہنے لگا خدا کی قسم دل میں کھچ پہ آ رہی ہے، کوئی دادا صاحب کا مرید نظر آ رہا ہے. میں بات رہا، میں نے کہا پکا مرید ہے. کہنے لگا دیکھا سادیاں آنکھیں بھی نور کو دیکھ دیا نے. میں نے کہا اندر سے چل. اندر چل کے مولانا نے ذرا توحید کا رگڑا لگایا، باہر نکلا. کہنے لگا جب ابھی نظر آتا ہے. میں نے کہا اصلی داتے کا مرید ہے ہوئی ہے، اصلی داتے کا مرید. میں نے کہا تیری آنکھوں، کہنے لگا آواز کھچتے بڑی ہے پر گلا الٹیاں کرتے ہیں. کیا؟ میں نے پکڑ لیا. میرے ساتھ بچوں ہمارے ہاتھ آیا جائے گا تو ہمارے ہاتھ آئے ہوئے تو اپنی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے ہمیں لے کے ہی جاتے، بات لے کے نہیں جاتے. کہاں جائے گا؟ بات تو سنسوتے کہتا تھا میری نور کی آنکھیں ہیں میں دیکھ رہا ہوں. کہہ رہا ہے تو نور ہی سی پر پتہ نہیں ہو کی گیا. میں نے کہا سنو بیٹھو یہاں. کائنات کے رب کی قسم ہے 4 گھنٹے بھی اگر بولیں گے تو اپنی اپنے بڑے کی بات نہیں کہیں گے، کہیں گے تو یا کملی والے کی کہیں گے یا عرش والے کی کہیں گے. کون ہے کبھی جو ہم تمہیں کہتے ہیں سن لو بات، آخری بات کہنے کا. تم ہمیں کہتے ہو آؤ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، تم سے توبہ کرتا ہوں، اپنی کتابیں تم لے آؤ، اپنی کتابیں میں لے آؤں، اپنے بڑوں کی کتابیں تم لے آؤ، اپنے چھوٹے بڑوں کی کتابیں میں لے آؤں. اس میں شورا سے شورا تک کا پمفلٹ بھی شامل ہے. تم بھی لے آؤ، ہم بھی لے آتے. ان سب کو اکٹھا کر کے جلا دیتے ہیں. دیکھو مسجد کس کا باقی بچتا ہے، کوفے والے کا بچتا ہے کہ مدینے والے کا بچتا ہے. آؤ آ جاؤ فیصلہ ہے. تم بھی اپنے مسجد کے بڑوں کی کتاب لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں. باقی رہے وارث والے کا قرآن رہے یا محمد کا فرمان رہے. پھر دیکھو مسلک تیرا سچا ثابت ہوتا ہے کہ میرا سچا ثابت ہوتا ہے. کہتے کیا؟ جاؤ کعبے کے رب کی قسم ہے اس کائنات میں چاند کی طرح اجلا، سورج کی طرح نکھرا ہوا اگر کوئی مسلک ہے تو صرف وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے اپنے اصحاب کو دیا. اور اصحاب کا اگر مسلک اگر کسی کے پاس ہے تو صرف اہل حدیث کے پاس ہے، دوسرے کسی کے پاس نہیں. اس لیے کہ اس مسلک میں کسی قسم کی آمیزش اور کھوٹ شامل کوئی کھوٹ. 1400 سال کے دوران کسی کی آمیز نہ فقیر نہ محدث نہ امام نہ بزرگ نہ پیر نہ فقیر، اس میں کوئی کھوٹ نہیں، صاف ستھرا. لیکن اہل حدیث ہو بات کہہ دیتا ہوں، جتنے تم سچے
جتنا تمہارا مسلک سچا، تمہاری بدقسمتی کی قیادت اتنی ہی کھوتی تمہیں میسر آتی۔ مسلک بھی کھڑا، تم بھی کھڑے، لیکن قیادت اب بولو، اب بولو اور اونچی طرح بولے نا۔ اور انشاءاللہ ہم نے کھوٹے سکے نکال کے رہنا ہے، کھوٹے سکے، تاکہ جماعت اسی طرح نکلی ہوئی، اسی طرح صاف، اسی طرح ستھری، اسی طرح اجلی، جس طرح مسلک اجلا، جس طرح تم اجلے، انشاءاللہ کھوٹا سکہ ہم میں چل سکتا۔ اب بولو کھوٹا سکہ ہم میں چل سکتا انشاءاللہ۔ ایک دن آئے گا، لازمن آئے گا، یقیناً آئے گا، ہماری قیادت بھی کھڑی ہوگی، اور پھر تم دیکھنا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ اس طرح دین میں داخل ہوں گے پیاسے تشنہ لب، اور قسم ہے کعبے کے رب کی، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا ہے، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا ہے، لیکن کیا کرے، کچھ افیمی بیٹھے ہوئے ہیں ہم کو افیم کھلاتے ہیں۔ تم نہ سنا، تم زمانے کو نہ سنو، اس لیے کہ زمانہ جاگ پڑا، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم نے کہا تمہاری فائلیں گم ہو گئی ہے، انشاءاللہ ملنے والی ہے، آ رہے ہیں، منہ نے بچیا کے نہ آ رہے ہیں، فائلیں گم انشاءاللہ۔ اتنی خدا کی قسم ہے، لوگوں میں پیار ہے، لوگوں میں طرف، لوگوں میں خواہش، لوگوں میں دلچسپی، اور اس سے زیادہ صداقت کی بات کیا؟ ہم اپنی بات نہیں کرتے، کرتے ہیں تو کملی والے کی کرتے ہیں یا خدا کی کرتے ہیں؟ کون ہے جناب؟ ایک مولوی صاحب ہمارے ساتھ تھے جامعہ محمدیہ، وائس چانسلر آئے ہوئے، میں نے ان کے سامنے عربی میں اپنے مسئلے کے بارے میں پوچھے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، عربی میں زبردست بڑا خان وادے کے مولوی، جب انہوں نے میری بات سنی کہنے لگے کسی کو بتلانا نا، میں بھی آج اندر سے آج حدیث ہو کے جا رہا۔ کون ہے؟ اب صرف وہی ہے جس کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم۔ کون ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی بات تو کرتے ہی نہیں، کرتے ہیں تو یا خدا کی کرتے ہیں یا خدا کے مصطفیٰ کی کرتے ہیں، اپنی بات نہیں۔ کون ہے جو نماز؟ کس نے کلمہ رب کا پڑھا، جس نے کلمہ محبوب کبریا کا پڑھا، وہ ہمارا مسلک مانے بغیر رہ سکتا؟ انشاءاللہ فیمیوں کو ہٹائیں گے، نبی کا پرچم لہرائیں گے، اور جوانوں، لوگ ہمیں کہتے ہیں سارے جوان ہیں، ایک کہتے گا بڑھا ہے نہرو پریرن رہے گا، انہیں کہا میں تھوڑے نال ہوں، انہیں کہا تیرا منڈا کہے گا کہ علامے نے نال ہے، کہیں گے وہ کیوں کہے گا، انہیں نہر پرین موجود جو نے، لے جاؤ تم نہر پرین ٹوٹے ہوئے، انہیں مبارک، ان کو افیم کھلاؤ، ان کے گوڈوں پہ چرس لگاؤ، انہیں مبارک، ان کی ٹانگوں کو دباؤ، اپنا سر پہ پڑواؤ، جو مرضی کرو، لیکن میری قوم کے جوان، وہ جوان کے جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا اگر جوان ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں، انشاءاللہ یہ جوان اٹھیں گے، مسلک حق کا پرچم پاکستان کے چپے چپے پہ لہرائیں گے، اور مسلک حق کا آوازہ کونے کونے تک پہنچائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں مسلک حق کی سربلندی سے روک سکتی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ تعجب کی بات ہے، کہتے ہیں وہابیوں کو حضور سے کیا تعلق اور تعلق ہے ہی وہابیوں کو، سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے اوروں کے تو اور ہیں، ہمارا تو اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں ہے، اوروں کے تو اور بھی ہو گئے، کسی کا کوئی اس بستی میں، کسی کا ملتان میں، کسی کا لاہور میں، کسی کا فلاں کے بعد، ہمارا تو مدینے والے کے سوا کوئی ہے ہی ہمارا، ہم نے تو جی لگایا اس سے
हमने तो जी लगाया, हमने तो दिल में बसाया उसको, हमारे तो रगो पैर में उसकी मोहब्बत मौजूद है। और हमारी मोहब्बत ना शरीक, हमारी मोहब्बत औरों ने मोहब्बत की, हम नहीं कहते कि वो मोहब्बत नहीं करते, करते हैं। हम नहीं कहते कि नहीं करते, करते हैं, लेकिन उसके साथ भी करते हैं, इसके साथ भी करते हैं। करते हैं कि नहीं? बुजुर्गों से भी, पीरों से भी, फकीरों से भी, मलंगों से भी, निहंगों से भी। ठीक है, गलत है? एक हजरत जी ये बूढ़े दरिया पे पड़ा हुआ है, और जानते हो कि नहीं, मैं सोचता हूं 20 बरस गुजर जाएंगे, लोग ये भी कहेंगे देख लेना। अब हमको तो पता है ना क्या था, पता है कि नहीं? और लाहौरियों पता है कि नहीं? तो बोलते नहीं, बस में दर्द खत्म करिए, बोल रहे क्यों नहीं करते? और पता है कि नहीं, बेचारा कभी वुजू नहीं किया, कंजा नहीं किया, जिंदा, अल्लाह मुआफ करे। वो बेचारा दीवाना पागल था, अल्लाह मुआफ करे। वो तो पागल था, कायनात को क्या हो गया, ये क्यों पागल बन गई? वो तो था। देख लेना, हम तो जानते हैं ना, हमको तो पता है, एक नस्ल बीत जाएगी, पता क्या कहेंगे? और वली था, क्या वली था? लाहौर से दरिया जहां से बहता था, जहां इसकी कब्र है, एक दफा सैलाब आया, लाहौर बहने लगा, बाबे ने मुंह ना मार के दरिया को पीछे कर दिया। देख लेना, यही कहेंगे, कहते हैं कि नहीं? बोले कहते हैं कि नहीं? आने वाले कहते सुभान अल्लाह। लोग बेवकूफ इसी तरह होता है। और तुम मुबारक हो, तुम्हारे सीने में छतरी वाला भी, तुम्हारे सीने में काली वाला भी, तुम्हारे सीने में बिल्लियों वाला भी, तुम्हारे सीने में कानों वाला है कि नहीं? और सारे कायनात के लोग सुन लो, अल्लाह तू भी कहा है ना, इस दिल में अगर बसता है तो सिर्फ मदीने वाला बसता है। मदीने वाले के सिवा कोई दूसरा बसता हो, पैशानी पे बसता है तो तू बसता है, दिल में बसता है तो मदीने वाला बसता है। तीसरा कोई दिल में बसता हो, और प्यार हमारा, प्यार दिल से हमने लगाया, तुमने भी लगाया, तुमने भी हिस्सा रखा। हमने कहा मदीने वाले तेरे लिए, तो हसन इब्ने साबित ने कहा था, अल्लाह तेरे हसन पे करोड़ों रहमतें, और दिल वाले सुन लो नबी का तज़किरा। हसन मिंबर पे बैठा है और मदीने वाला नीचे बैठा है। हाय हाय, हसन तेरे नसीबे का क्या कहना, हसन तेरे नसीबे का, तू मिंबर पे मेरा आका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, आप समाअत फरमा रहे थे हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नायाब खिताब, मौजू था रद्द तकलीद, जो हमारे YouTube चैनल अल इशार 313 से समाअत फरमा रहे थे। इसी तरह अल्लामा शहीद रहमहुल्लाह शुहदाए अहले हदीस और जय्यद उलमाए किराम के नायाब खुतबात YouTube पर पहली मरतबा हमारे YouTube चैनल आसिम इस्लामिक सेंटर पर भी समाअत फरमाएं। कुरान पाक का तर्जुमा पंजाबी अशार में समाअत फरमाने के लिए हमारे YouTube चैनल आसिम इस्लामिक सेंटर का विजिट जरूर फरमाएं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.